والسلام فرماتے ہیں کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. استاد روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتوں نے ایک مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کے متعلق ایک تعلیم دی ہے مجھے اور آپ کو. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہو نائم، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. فقالوا، فرشتوں نے کہا، ان لصاحبکم ھذا مسئلہ، کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، یعنی مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرو. فضربوا له مسئلہ، وہ مثال اپنے اس ساتھی کے لیے بیان کرو، آپ کی مثال کیا ہے؟ قال بعضهم، بعض فرشتوں نے کہا، انہ نائم، یہ تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. وقال بعضهم، دوسرے فرشتوں نے کہا، ان العین نائمۃ، آنکھیں سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل جاگ رہا ہے. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. اگر ہم سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سو جائے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ہم تو سو جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہے اور دل جاگ رہا ہے. فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، مثلہ کمثل رجل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، بنا دارا وجعل فیہا مأدبۃ، ایک گھر بنایا، پھر اس گھر میں دسترخوان بچھا دیا، اوپر کھانے لگا دیے. وبعث داعیا، اور ایک بلانے والے کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ وہ گھر میں داخل ہوں اور دسترخوان سے کھانا شروع کر دے. فمن اجاب الداعی، جس نے اس داعی بلانے والی کی بات مان لی، دخل الدار، وہ گھر میں بھی داخل ہوگا، واکل من المأدبۃ، اور دسترخوان سے کھائے گا بھی. ومن لم یجب الداعی، اور جس نے اس بلانے والی کی بات نہ مانی، انکار کر دیا کہ میں نہیں آنا چاہتا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا، ولم یأکل من المأدبۃ، اور دسترخوان سے کھائے گا بھی نہیں، کیونکہ بلانے والے کی بات اس نے نہیں مانی. فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، اولوها له یفقہها، اس کی تفسیر کرو، وضاحت کرو تاکہ سمجھ جائے. قال بعضهم، پھر بعض فرشتوں نے کہا، انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، دوسروں نے، ان العین نائمۃ، آنکھیں سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل جاگ رہا ہے. فقالوا، تو فرشتوں نے وضاحت کر رہے ہیں مثال کی، الدار، کے گھر سے مراد الجنت، جنت ہے، وہ دار جنت ہے. والداعی، اور بلانے والا محمد، کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فمن اطاع محمدا، پس جس شخص نے محمد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، ان کی بات کو مان لیا، فقد اطاع اللہ، اس نے کس کی بات کو مانی؟ اللہ کی بات کو مانی. ہم یہاں کسی آدمی کو باہر بھیج دیتے ہیں نا، مولوی صاحب، قاری صاحب، کہ جاؤ حاجی عبدالحق صاحب کو بلاؤ. حاجی عبدالحق صاحب انکار کر دے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ حاجی صاحب نے فلاں لڑکے کی بات نہیں مانی، بلکہ کہا جائے گا کہ حاجی صاحب نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی، قاری صاحب کی بات نہیں مانی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنا در حقیقت اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنا. فمن اطاع محمدا، جس نے محمد کی فرمانبرداری کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، وہ اللہ کی بات کو مان رہا ہے. ومن عصى محمدا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی
وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا. وہ محمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرق فارق ہے، تفریق کرنے والی ذات ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان، کفار اور مسلمانوں کے درمیان تفریق فرمانے والی ذات. پھر مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہیں اور جو فاسق اور فاجر اور گناہگار ہے ان کے درمیان تفریق کرنے والی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جس کافر نے، جس انسان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی، کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہوگا. جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہوگا. جس مسلمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ، احادیث مبارکہ پہ عمل کیا، وہ نیک ہے. قیامت والے دن اللہ رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور جس نے منچاہی زندگی گزاری، اپنے دل میں جو بات آئے اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو مسلمان آپ کا اتباع کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا. اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہے، خود تو ہے محبوب، جو ان کی سنتوں کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اتنے پیارے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، خالق کائنات.